صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در بیان سیاق مشتمل بر دو فصل۔ فصل اول در گردان ہائے افعال فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر سے وزن آیت فعلا چون ضربا فعلا چون سمیا فعلا چون کروما و مضارع معروف فعلا گاہے یفعل آیت چون نصر ینصر۔ عزیز طلبہ اکرام، مصنف علیہ الرحمٰن نے کتاب کو شروع کیا تھا تو اس وقت بیان کیا تھا کہ یہ رسالہ جو علم الصیغہ ہے یہ مشتمل ہے ایک مقدمے پر، 4 ابواب پر اور ایک خاتمے پر۔ تو مقدمہ جو کچھ اس میں ذکر ہوا آپ حضرات نے اس کو پڑھا، سنا، سمجھا۔ یقین ہے آپ حضرات کی مقدمے میں جو باتیں ذکر ہوئیں یاد ہو گئی۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ مقدمے کی فراغت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اب باب اول کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ باب اول، چونکہ 4 باب تھے، میں نے بتایا تھا کہ پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے اور اس میں 2 فصلیں آئیں گی۔ باب اول الباب الاول فی صیغ، یعنی پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے، وفیہ فصلان، اس میں 2 فصلیں ہیں، 2 فصلیں اس میں ذکر ہوں گی۔ الفصل الاول تصاریف الافعال، پہلی فصل جو ہوگی وہ افعال کی گردانوں کے بیان میں ہوگی۔ والفصل الثانی اسماء المشتقہ، دوسری فصل اسماء مشتقہ کے بیان میں ہوگی۔ اب یاد رکھو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر باب کہا، اب پہلا باب ہے تو اس بارے میں بھی جان لیں ہم کہ باب، اس میں باب کہتے کیوں ہیں۔ یاد رکھو باب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے لغوی اعتبار سے دروازہ، اور اصطلاح میں باب اس بحث کو کہتے ہیں جس بحث میں ایک جنس کے تعلق سے جو مسائل بیان کیے جائیں تو وہ بحث جس جنس کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے ہیں جس جنس کی، تو وہ بحث اس باب کو متعلق ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے، تو اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو باب کہتے ہیں۔ اب صرفی اصطلاح میں باب کس کو بولتے ہیں تو یاد رکھو جب ہم صیغہ ملا کر پڑھتے ہیں ماضی کا اور مضارع کا، جیسے فعل یفعل یا فعل یفعل یا فعل یفعل، جیسے سمع یسمع، کرم یکرم، تو جب ایک ماضی کا ایک مضارع کا جب ہم صیغہ ملا کر پڑھیں گے تو اس مجموعے کو، ان دونوں صیغوں کو، یعنی ماضی اور مضارع کے دونوں صیغوں کو صرفی اصطلاح میں باب کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ثلاثی مجرد کی بات ہے، رہے ثلاثی مزید فی کے علاوہ جو ابواب ہیں ان کا نام جو رکھا جاتا ہے مصادر کے اوزان کی بنا پر رکھا جاتا ہے، جس طرح جیسے باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلت، باب تفعل، باب تفاعل، اس طرح۔ تو اب باب کو باب کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو باب کا معنی تھا دروازہ۔ اب جب کسی محل میں داخل ہوا جاتا ہے، کسی جگہ پر انسان جب داخل ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتا ہے، تو اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے باب کو باب اس وجہ سے کہنے لگے چونکہ کتاب شروع کر رہے ہیں اور کتاب میں ضروری مسائل آتے ہیں، قرآن و حدیث سمجھنا ہے، تو پہلے قرآن و حدیث سمجھنے سے پہلے کتاب کے اس دروازے کو کھولنا ہوگا جس میں کہ اس کے قواعد، اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہیں، تاکہ انسان قرآن کو سمجھ سکے، حدیث کو پڑھ سکے اور کلمات عربی پر مہارت حاصل کر سکے۔ اب پھر بیان فرمایا فصل، یعنی فیہ فصلان، اس باب میں کیا ہے؟ 2 فصلیں ہیں۔ اب فصل کا معنی آتا ہے
لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی آتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا. اور فصل کو فصل بھی اس لیے کہتے ہیں چونکہ فصل کے بعد والی جو بحث ہوتی ہے، یعنی جو ما قبل بحث ہوتی ہے فصل سے پہلے اور بعد والی، یہ فصل الگ ہوتی ہے، الگ الگ مسائل اس میں بیان ہوتے ہیں. فصل سے پہلے جو بحث تھی اس میں الگ مسائل ذکر ہوئے، فصل کے بعد جو بحث آئے گی اس میں الگ مسائل ہوں گے. تو ما قبل ما بعد میں اختلاف کر دیتی ہے، اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے فصل کو فصل کہنے لگے. تو اب دیکھیں آپ، فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن ہے کہ باب اول در بیان سیغ. سیغ یہ صیغے کی جمع ہے. پہلا باب در بیان سیغ، صیغوں کے بیان میں، یعنی اس میں صیغوں کو بیان کیا جائے گا، گردانوں کو بیان کیا جائے گا. پھر فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ، کتاب پر دیکھیں آپ حضرات، مشتمل بر 2 فصل، یعنی پہلا باب جو ہے اس میں 2 فصلیں ہیں، 2 فصلوں پر مشتمل ہے. فصل اول در گردان ہائے افعال فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد. بتانا شروع کر دیا ہے کہ پہلی فصل کائے کے بیان میں ہے، در گردان ہائے. ہا ضمیر جو ہے یہ فارسی میں یہ جمع بنانے کے لیے آتی ہے ہا. یہ حمزہ جو ہے یا کے ساتھ یہ اضافت کی بنا پر ہے. گردان ہائے افعال، افعال کی گردانوں کے بیان میں، یعنی فصل اول در گردان ہائے افعال فعل ماضی معروف، یعنی پہلی فصل افعال کی گردانوں کے بیان میں ہے. اب یہاں سے الگ ہے کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، کتاب میں دیکھیں آپ، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر 3 وزن آیت. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے. اس کو ذرا اچھی طریقے سے آپ حضرات سمجھ لیں. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا منشئب کے اندر، اور بھی اگر اس سے پہلے صرف کی کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی تو ان کے اندر آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ ثلاثی مجرد کے جو باب ہوتے ہیں وہ 6 باب ہوتے ہیں. کچھ نے 8 کہا ہے، تو ان کی تردید کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا کہ بھئی یہ تداخل ہے. تداخل کا معنی آتا ہے یعنی کسی باب کی فعل ماضی کا صیغہ لے لینا اور دوسرے باب کے مضارع کا لے لینا، تو یہ تداخل ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ شاذ ہے، یہ کم استعمال ہوتے ہیں، اصل باب جو ہیں وہ 6 ہیں. لیکن بعض حضرات نے اس میں عقلی احتمالات کیے تو انہوں نے کہا 9 ہے. کسی نے کہا بھئی 9 نہیں ہے، 8 ہے، 1 کا استعمال نہیں ہوتا، 1 کا ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ نفس مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے. تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. اگر توجہ ادھر ادھر آپ نے مبذول کی تو شاید کہ بات سمجھ میں نہ آئے. توجہ میری طرف کریں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے. یعنی فعل ماضی، آپ جانتے ہیں فعل کس کو بولتے ہیں اور ماضی بھی کس کو کہتے ہیں. فعل ماضی معروف، مجہول کی بات نہیں کر رہے ہیں، معروف کی بات کر رہے ہیں، ثلاثی کی بات کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی بھی نہیں بلکہ ثلاثی مجرد سے. تو فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے پر 6 وزن آیت، 3 وزن پر آتا ہے. اب وہ 3 وزن کون کون سے ہیں اس کو یاد رکھیں. اس سے پہلے آپ اپنا ذہن منشئب کی جانب لے جائیں کہ آپ نے پڑھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. پہلا باب فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب، اور فعل یفعل نصر ینصر، اور فعل یفعل نصر ینصر، فعل یفعل ضرب یضرب، اور فعل یفعل جیسے فتح یفتح. یہ 3 باب ہوئے. اور پھر بیان فرمایا کہ فعل
یفعلو جیسے ضرب یضرب، یہ بھی ہو گیا۔ پھر فرمایا فعل یفعل جیسے کرم یکرم، اور فعل یفعل جیسے حسب یحسب، اور پھر فرمایا فاعل یفعل جیسے سمع یسمع۔ تو کل ملا کر یہ 6 باب ہوئے، جن کو میں نے کسی کو دوبارہ کہہ دیا، کسی کو ایک بار کہا۔ یہ میں نے آپ کی سمجھانے کے لیے کہا تاکہ آپ کی بات، میری بات آپ کی اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو کل ملا کر یہ 6 باب ہوئے، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ تو یہ کل ملا کر 6 باب ہوئے۔ اب مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف جو ہوتا ہے وہ 3 وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد سے۔ تو اب دیکھیں وہ 3 وزن ہیں کیا؟ فرماتے ہیں ایک فعل ہے، یعنی مفتوح العین، فعل ایک وزن ہوا۔ دوسرا وزن فاعلا یعنی مکسور العین، عین کلمہ مکسور ہے، اس پر کسرہ ہے۔ تیسرا وزن ہوا فاعولا، مضموم العین یعنی عین کلمہ مضموم ہے۔ تو اب یہ 3 وزن ہوئے، اب ان کا ہمیں مضارع لانا ہے۔ تو یاد رکھو جس طرح فعلا کے عین کلمے پر تینوں حرکتیں آئیں، اسی طرح مضارع کے عین کلمے پر تینوں حرکتیں آئیں گی۔ تو اب کل ملا کر اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 6 باب دیکھیں آپ، فعل، 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 یفعل، 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 تو تینوں حرکتیں مضارع پر آئیں۔ اب یاد رکھو فعل جو ہے، اس لفظ فعل سے یعنی مفتوح العین سے جو مضارع آتا ہے وہ 3 وزن پر آتا ہے۔ پہلا وزن کیا ہے؟ جیسے فعل ہے تو اب اس سے مضارع جو آئے گا وہ کبھی تو یفعلو کے وزن پر آئے گا، جیسے فتح یفتح، پہلا وزن، اور کبھی فعلا سے مضارع جو آئے گا وہ یفعلو کے وزن پر آئے گا، جیسے ضرب یضرب، اور کبھی فعلا سے مضارع آئے گا وہ ینصرو کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر ینصر۔ تو دیکھیں فعلا یہ ایک وزن ہے۔ اب ایک مثال دے اس کی، ضرب فتح اور ضرب فتح۔ اب دیکھیں 3 وزن آئے فعلا سے، ضرب یضرب، فتح یفتح، اور ایک باب اور ہے جو 3 وزن پر آیا۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے۔ تو پہلا وزن جو ہے فعلا، اس سے مضارع 3 وزن پر آتا ہے۔ وہ 3 وزن کون کون سے ہیں؟ جیسے نصر ینصر پہلا وزن، فعل یفعل جیسے ضرب یضرب، تیسرا وزن فتح یفتح۔ تو یہ 3 وزن جو فعلا سے مضارع آئے۔ اب یہ 3 باب ہو گئے، 3 باب ہو گئے۔ اب دیکھیں دوسرا وزن کیا تھا ماضی کا، چونکہ 3 وزن پر آتا ہے نا فعل ماضی ثلاثی مجرد سے، تو دوسرا وزن کیا تھا؟ وہ فعیلا۔ تو اب فعیلا سے جو مضارع آئے گا وہ 2 وزن پر آئے گا۔ وہ 2 وزن کون سے ہیں؟ جیسے فعیلا یفعلو، عین کلمے کے مکسور کے ساتھ، فعیلا یفعلو، جیسے حسبا یحسب۔ اب فعیلا سے کبھی مضارع آئے گا یفتح کے وزن پر، جیسے سمع
یسمعو، سمع یسمع. تو دیکھیں مضارع جو دو وزن پر آیا کس سے؟ فعل سے. اور فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے جو دوسرا وزن ہے فعلا، اس سے مضارع دو وزن پر آیا. ایک تو یفعلو کے وزن پر اور ایک یفعلو کے وزن پر. جیسے حسیبہ یا حسیبو اور حسیبہ یا حسیبو، سمع یسمع، دو وزن پر آیا. تو اب کل ملا کر 5 باب ہوئے. اب لاسٹ والا وزن رہ گیا جو ثلاثی مجرد کا تھا، وہ فعولا. تو اب فعولا سے مضارع جو آتا ہے وہ ایک وزن پر آتا ہے، صرف ایک وزن پر، اونلی ایک وزن پر. وہ وزن کیا ہے کہ یفعلو. جیسے فعولا یفعلو، جیسے کرما یکرم. تو یہ کل ملا کر 6 باب بن کر آئے، جس کو ہم نے میزان و منشئب میں بھی پڑھا. میرا یقین ہے کہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی. اب اس میں بہت سارے عقلی احتمالات ہیں اور اس میں تداخل وغیرہ ہے. اس بحث کو چھوڑیے، اصل مسئلے کو سمجھ لیجیے. اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو میرے پرسنل نمبر پہ کال کر سکتا ہے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بعض طلبہ کرام کے فون آئے کہ حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے آپ کا. تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ خوشی اس سے ہوئی کہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں. جو جذباتی طلبہ کرام ہوتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ یکساں ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے بند ہوں یا مدرسے کھلے ہوئے ہوں. جن کو پڑھنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں. میرا یقین ہے آپ حضرات پڑھیں، اور یقیناً اگر اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اتنا بینیفٹ ہوگا. جب مدارس اسلامیہ کھلیں گے تو جب آپ جائیں گے تو جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر جماعت ثانیہ سے آپ حضرات تعلق رکھتے ہیں، تو جب علم الصیغہ آپ حضرات پڑھیں گے اپنے حقیقی اساتذہ کرام سے تو یقیناً بڑے خوش ہوں گے وہ بھی، تاکہ ان کی ایک دم جب وہ سمجھائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور جب آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھتا ہوا. اور میرا یقین ہے اگر آپ حضرات نے یوں ہی مستقل مزاجی کے ساتھ درس میں حاضر رہے تو پھر آپ کو کبھی علم الصیغہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ درس میں حاضر رہیں. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے پرسنل نمبر پر یا واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. بعض طلباء پوچھتے ہیں اور سبق بھی سناتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ حضرات بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھیں اور یاد کریں. سبق ازبر ہونا چاہیے، اور پھر مجھ کو واٹس ایپ پہ یا کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے مجھ کو وہ سبق سنائیں، تاکہ مجھے اور آپ کو پڑھانے میں مزہ آئے. تاکہ آپ حضرات کی جب بات سمجھ میں آئے گی تو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا. تو یہ بات مجھے یقین ہے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اور بتایا کہ بھائی ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف جو ہے وہ 3 وزن پر آتا ہے، اور ان 3 وزنوں سے جو مضارع آتا ہے وہ آپ حضرات نے سن لیا کیسا کیسا آتا ہے. لیکن اب ایک بات اور بتائیں گے یہاں پر کہ بھائی یہ تو رہی فعل ماضی معروف کی بات کہ وہ تو 3 وزن پر آتا ہے، لیکن فعل ماضی مجہول جو آتا ہے وہ ان تینوں وزن سے صرف فعلا کے وزن پر آتا ہے، تینوں وزن سے. جیسے فتحا قتلا، فتحا قتلا، نصرا، سمعا، یہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر بتایا کہ مضارع مجہول جو آتا ہے وہ مطلقاً یفعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے یسمع، یفتح، یکرم اور یفتح وغیرہ وغیرہ. بس اس سبق کے اندر یہی سب کچھ بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. لیکن شرط یہ ہے آپ حضرات محنت سے پڑھیں، انشاءاللہ پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ حضرات کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ.
لیکن شرط یہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ درس میں حاضر رہیں اور فون پر یا واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے سبق روز سنائیں، یا ایک گروپ ہے جس میں درجہ ثانیہ کے طلبہ ہیں، اس میں تو تحریراً آپ کو لکھنا پڑے گا، لیکن تحریراً اگر لکھیں گے تو کافی وقت گزر جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ یا اور کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے سبق ضرور سنائیں، کیونکہ مزہ آتا ہے جب آپ حضرات یاد کریں گے تو پڑھنے میں بھی اور پڑھانے میں بھی۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیں، سب کچھ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ظاہر کر دیا ترجمے میں وہی بتایا ہے، مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ باب اول در بیان سیغ، پہلا باب سیغوں کے بیان، مشتمل بر 2 فصل، یعنی 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در گردان ہائے افعال، یعنی افعال کی گردانوں کے بیان میں، پہلی فصل افعال کی گردانوں کے بیان میں بتا رہے ہیں وہی بات۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر 6 وزن آیت، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے، جو ہم نے بات کہی وہی مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرمانے لگے۔ فعلا چون ضربا، جیسے فعلا چون ضربا، ابھی ہم نے جو کہا، جو ہم نے بات کہی وہی مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرمانے لگے ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی مصنف علیہ الرحمٰ نے مولانا جابر رضا کی نقل کی ہے، ارے بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ کبھی اس کو آپ دوسری طرف نسبت دے دیں، مصنف علیہ الرحمٰ کے قدم کی ہم تو خاک بھی نہیں ہیں۔ بیان فرمانے لگے فعلا چون ضربا، جیسے ضربا، فعلا چون سمعا، فعولا چون کرما، تو تینوں وزن بتا دیے، فعلا فعلا فعولا، اور ان تینوں کی مثال جیسے ضربا سمعا اور کرما۔ اب بتانے لگے ہیں کہ مضارع معروف فعلا گاہے یفعلو، اور مضارع معروف فعلا سے گاہ مانے کبھی، اور مضارع معروف فعلا سے کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصرا ینصر، و گاہے یفعلو، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضربا یضرب، اور گاہے یفعلو، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح یفتح۔ و مضارع، یہی تینوں بات بتا دی میں نے، جو کہا کہ مضارع فعلا سے 3 وزن پر آتا ہے، کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، تینوں وزن سے فعلا سے مضارع، وہی بات مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرما رہے ہیں۔ و مضارع فعلا یفعلو آیت، اور مضارع فعلا سے یفعلو آتا ہے، جیسے کبھی یفعلو آتا ہے، جیسے سمع یسمع، و گاہے یفعلو، اور کبھی فعلا سے یفعلو آتا ہے، جیسے حسب یحسب۔ یہ ثلاثی مجرد کا دوسرا وزن جو تھا فعلا، اس سے 2 وزن پر مضارع آتا تھا، تو وہ دونوں وزن ذکر کر رہے ہیں، یسمع اور یحسب۔ و مضارع فعلا یفعلو، اور مضارع فعلا سے یفعلو کے وزن پر آتا ہے، و بس، اور بس، یعنی فعلا جو تیسرا وزن ہے ثلاثی مجرد کا، اس سے مضارع صرف ایک وزن پر آتا ہے، یفعلو، و بس، اور بس۔ چون کرما یکرم، جیسا کہ کرما یکرم، فعلا یفعلو کرما یکرم۔ و ماضی مجہول از ہر 6 وزن پر وزن فعل آیت، اور بتانے لگے ہیں کہ وہ تو ماضی معروف کی بات تھی کہ 3 وزن پر آتا تھا ثلاثی مجرد سے، لیکن ماضی مجہول جو آتا ہے ثلاثی مجرد سے وہ صرف 1 وزن پر آتا ہے۔ ماضی مجہول از ہر 6 وزن، ماضی مجہول از ہر 6 وزن، یعنی تینوں وزن سے بر وزن فعل آیت، فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ وہ مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعلو، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے، وہی بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اب بیان فرمانے لگے ہیں پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، پس ثلاثی مجرد کو 6 باب حاصل ہو گئے، یعنی رامانے کو یہاں کے لگا لو، ترجمہ مزین ہو جائے گا خوبصورت۔ تو ثلاثی مجرد کے کیا ہے 6 باب حاصل ہو گئے، وہی آپ حضرات نے بار بار پڑھے ہیں، ان کی گردانیں بھی یاد ہیں، اور پھر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر بار بار انشاءاللہ ہم لوگوں کو سنائیں گے۔
اب بیان فرمانے لگے ہیں ایک فائدے کی بات. اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات، یعنی پہلے جو ہے افعال و مشتقات کے صیغوں کو بیان کردہ ہمیشہ وقت کیا جاتا ہے. یعنی پہلے مصنف علیہ الرحمہ افعال اور مشتقات کے صیغوں کو بیان کریں گے. بعد ازی پھر اس کے بعد تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد. پھر اس کے بعد بعد ازی اس کے بعد تفصیل ابواب کی تفصیل نمودہ خواہد شد بیان کی جائے گی. یعنی اس کے بعد یعنی پہلے افعال و مشتقات کے صیغوں کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تفصیل سے ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی اور ان کی خاصیتیں بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. یہی بات مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. بڑا دل خوش ہوتا ہے. کل کچھ طلبہ کرام نے سبق سنایا تو بڑا دل خوش ہوا. آپ حضرات بھی جو بھی سنیں، اور میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہر طلبہ و طالبات سب سنیں سبق کو، تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں آ جائے اور ہمارا ٹائم خراب نہ ہو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.